السلام علیکم محمد حماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے پولیٹیکل ڈیبیٹ میرے ساتھ بہت ہی ایک سیاسی جماعت پاپولر سیاسی جماعت اسلامی کے رکن ڈاکٹر عامر صدیقی صاحب موجود ہیں. ملیے ڈاکٹر عامر صدیقی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حماد، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ جماعت اسلامی میں کیوں شامل ہوئے؟ بہت شکریہ حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ملک میں کم و بیش 100 سے زیادہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، اور ہم جماعت اسلامی میں ہی کیوں کام کر رہے ہیں. دیکھیں، جماعت اسلامی واحد ایک مذہبی اور سیاسی پارٹی ہے جو بلا تفریق اور بغیر کسی مسلک کے پاکستان کے لیے اور کلمے کی بنیاد پر کام کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ کافی عرصے سے، جب سے یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں، یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے ہماری تربیت کی، اور اس کے بعد ہم جب اپنے بزنس وغیرہ میں آئے ہیں تو ہم نے جماعت کا ساتھ دیا. آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ میں کیسے شامل ہوئے اور آپ نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، جمعیت نے ہمیں بہترین کیریئر دیا، ہماری ذہنی نشوونما کی، اور آج جو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ کلیئر کنسیپٹ ہے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے صرف اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے. جو آج کا سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے اور آپ کے حلقے سے وابستگی کیا ہے اور آپ کی خدمات کیا ہیں اس حلقے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حلقہ ہے یہ شمال مشرقی لاہور پر محیط ہے، اور اس میں مین آبادیاں جو ہیں وہ دروگا والا ہے، آسانہ نقشبندی ہے، زیتون کالونی ہے، سوواڑی ہے، حمید پور ہے، فتح گڑھ ہے، ولی پارک ہے، گلشن پارک ہے، مرسری محلہ ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے پسماندہ ترین علاقے ہیں. بدقسمتی سے یہاں پر جو بھی برسکدار قومی اور صوبائی اسمبلی کے افراد رہے ہیں، انہوں نے حلقے کی کوئی تعمیر کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا. وہ صرف خاندانی جھگڑوں اور مسائل میں انہوں نے اس میں وقت گزارا، اور اس وجہ سے علاقے کے اندر نہ کوئی پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی سرکاری ہاسپٹل ہے، نہ کوئی پراپر سیوریج کا نظام ہے، نہ کوئی پراپر لائٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی پختہ گلیاں ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کا پسماندہ ترین علاقہ ہے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس علاقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ جو انڈسٹری ایریا ہے اور آبادی آپس میں مکس ہوئی ہوئی ہے. اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ لوگ ایندھن بچانے کے لیے ٹائر چلاتے ہیں، اور ٹائروں کا جو دھواں اٹھتا ہے وہ اس علاقے کا، اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہاں پر برسکدار جو لوگ ہیں انہوں نے صرف ان انڈسٹری والوں کو بلیک میل کیا اور انتظامیہ سے مل کے صرف پیسے بنائے. عوام کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس حلقے میں کیمیکل والا دودھ بکتا ہے، اس حلقے میں پانی لگا ہوا گوشت بکتا ہے، اس حلقے میں منشیات فروشی کا کام ہے، اس حلقے میں جوئے خانے کے اڈے ہیں. اور یہ سب کے سب اس سے پہلے جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی حلقے کے امیدوار یا ممبر رہے ہیں، وہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کو پروان چڑھاتے رہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے. جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کا اس حلقے سے کیا تعلق ہے، میری یہاں پیدائش ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں.
52 साल मैंने इस हल्के को दिए हैं। मैंने यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी चलाई है 12 साल। यहाँ पर हमने फ्री अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एम्बुलेंस सर्विस चल रही है। यहाँ पर दस्तकारी स्कूल हैं जो हम चला रहे हैं। यहाँ पर बेताशा खानदान है जिनकी हम परवरिश कर रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर बेताशा स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम कफालत कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फिल्टर प्लांट लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमने मदरसे बनाए हुए हैं। बेताशा हमारी खिदमात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि लोगों ने हमारी खिदमात को सराहा या ना सराहा, हमने हमेशा इस हल्के के जो अवाम है, इस हल्के के जो मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए कोशिश की है और अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी पूरी दानिश के साथ, अपनी पूरी सलाहियत के साथ जो अल्लाह ने हमें दी है, हमने इसको सर्व किया है। जी ठीक, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है, तो इन्होंने जो हमारी 75 साल की सियासत को भी नंगा कर दिया है और जो इस हल्के में एमएनए एमपीए मौजूद रहे हैं उनको भी नंगा कर दिया है कि उन्होंने इस हल्के के लिए कुछ नहीं किया। तो आपसे आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, जो 75 साल से काबिज थे उन्होंने नहीं किया। अब आपका कामयाब होने के बाद इंशाल्लाह एमएनए बनते हैं आप, तो आपका इस हल्के के लिए क्या प्लान है? आप किस तरह इस हल्के को बेहतर करना चाहेंगे? देखिए हमारा ये जो हल्का एन 121 है और पीपी 152 है, इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि इसमें खानदानी सियासत रही है। चंद खानदानों ने इस इलाके को लड़ाई झगड़े का एक अखाड़ा बनाए रखा। लोगों की सोच ही पैदा नहीं होने दी कि हल्के के मसाइल क्या हैं और उसका हल क्या करना है। उन्हें महकूम बनाने की कोशिश की रखी, आपस में लड़ाई झगड़ा किए रखा और इसी में उन्होंने समझा कि ये सारी की सारी हमारी तरक्की है। उन्होंने तो बहुत तरक्कियां की हैं लेकिन हल्के की कोई तरक्की नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मैंने कहा कि हम बगैर इक़्तिदार के भी हमने काम किया है और हमारा विजन है कि इंशाअल्लाह आइंदा इस हल्के को हम लाहौर का रोशनियों का हल्का बनाएंगे। और सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मैं बात नहीं कर रहा, हम नौजवान नस्ल के अंदर पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत का जज्बा पैदा करेंगे। ये हमारा मिशन है। हमने यहाँ पे रहना है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ लूटा, इसके वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। अब लोग बाशऊर हो गए और यही वजह है कि वो डर के हमारे हलकों में नहीं जा रहे कि लोग उनसे सवाल करेंगे कि आपने हल्के को क्या दिया, सिवाय बिजली के बिल, सिवाय सुई गैस के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अलावा और क्या दिया आपने। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा हल्का है, ये हमारा घर है। हमने यहाँ से भाग के लंदन, अमेरिका और दुबई और यूरोप नहीं जाना। हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। हमने उन लोगों का मुकाबला करना है जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम वसाइल को लूट कर आज मेरे इस हल्के के अवाम को, ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि बच्चों को, माओ को फीडर देने के लिए पैसे नहीं है। जो माएँ और जो बुजुर्ग घर में बीमार हैं उनको दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम था, ये जुल्म का निज़ाम था, अब ख़त्म होगा। और उसके लिए इंशाअल्लाह मैं हल्के में निकला हूँ। मुसलसल रोज़ाना मेरी हल्के में मीटिंग्स हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि हमने तमाम लोगों को आजमा लिया है, इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम तराजू के साथ हैं, तराजू के साथ हैं। जी ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आपकी इस हल्के में और पूरे पाकिस्तान में बहुत खिदमत हैं, तो 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट के चोरों को, डाकुओं को क्यों लेके आ रही है? जमात इस्लामी उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, ईमानदार लोग हैं, उनको क्यों नहीं ऊपर लेके आते वो लोग? जी बड़ा अच्छा सवाल किया है।
جماعت اسلامی دراصل ایک گروہ یا ایک پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، اور امریکہ اور اسی طرح جو دوسری قوتیں ہیں پاکستان کو جو سپورٹ کرتی ہیں یا ڈونیشن دیتی ہیں یا جن کا اثر رسوخ ہے، وہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے کا نام ہے. جماعت اسلامی پاکستان میں ایک نظریے کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. یہ پاکستان کی بات نہیں کرتے، یہ عالم اسلام کی بات کرتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، چشتیہ کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، واحد پاکستان کی جماعت ہے جماعت اسلامی جو مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرتی ہے. اس میں جو بین الاقوامی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان قوتیں ہیں وہ جماعت اسلامی سے خوفزدہ ہیں، اور وہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرتی ہیں اور ان کے اوپر دباؤ بڑھاتی ہیں کہ آپ اس کو مت لے کر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم پاکستانی اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان کو اپنی وفا بتا سکیں. جماعت اسلامی وہ ہے کہ آج تک بنگلہ دیش کے اندر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کے وفادار ہیں، اور وہاں پر وہ فوج کا کردار ادا کیا، انہوں نے پاکستان کا کردار ادا کیا اور ان کو پھانسیاں دے رہے ہیں. تو اس سے بڑی اور غلوطنی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس انعام کو ضائع نہ کریں. بہت ہو گیا، آپ نے چوروں، ڈاکوؤں، بے ایمانوں، رسا گیروں کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا. میں درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی سمیت جو محب وطن اور فوج پسند، جو فوج سے محبت کرتی ہیں، فوج کو چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ان قوتوں کو سپورٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں. اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. اگر پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیتے؟ آدھی بات ان کی مان لیں، آدھی وہ آپ کی مان لیں. اور جیسے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ گود میں بیٹھ کے اوپر آتی ہیں، اور آدھی وہ اپنی بات منواتی ہیں، آدھی اپنی منواتی ہیں، تو کام چل رہا ہے پاکستان کا. تو آپ کیوں نہیں اس طرح کر لیتے؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ جماعت اسلامی ایک نظریے اور تحریک کا نام ہے. ہم کوئی کٹ پتلی لوگ نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کے پیچھے چل دیے. جنت جلانے کی گود میں اگر نواز شریف پلا بڑا ہے تو وہ جب مرضی اسے لے آتے ہیں، جب مرضی اس کو کک کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. چلے آپ جنہیں جو نواز شریف اور پیپل پارٹی، یہ تو دور کی بات ہو گئی. ابھی دیکھیں یہ عمران خان کو بڑے شوق سے ایک پیج پہ ہیں یہ آئے، تو آج کہاں پہ ہے عمران خان؟ ہم اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، عوام کا مسئلہ ہے. ہم عوام کے اندر شعور بیدار کرنے میں ناکام ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام میں شعور بیدار ہے، اور اس چیز کا ادراک ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کہ آج لوگ مختلف انداز سے سوچ رہے ہیں. آج لوگ ترکی کے ماڈل کو دیکھ رہے ہیں، آج لوگ تیونس کے ماڈل کو دیکھ رہے ہیں، آج لوگ افغانستان کے ماڈل کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تبدیلی آنی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی، میں بالکل دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج نہ کی اور اسی طرح لوگوں کو کٹ پتلی بنانے کا کردار ختم نہ کیا اور عوام کے اندر عوام کی حکومت نہ آنے دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ میں اس کو کوئی اچھے
انداز سے نہیں دیکھ رہا. پاکستان اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ پاکستان میں وہی لوگ برس اقتدار آئیں جس کو عوام منتخب کریں. عوام کو اپنے انتخاب کا موقع ملنا چاہیے. عوام کو اپنے نمائندے چننے کا موقع ملنا چاہیے. اب یہ ٹک مارک والی سیاست ختم ہونی چاہیے. کبھی عمران خان آ گیا اور کبھی نواز شریف آ گیا, کبھی زرداری آ گیا, کبھی کوئی آ گیا, کبھی ایم کیو بنا لی, کبھی اے این پی بنا لی, کبھی بی این پی بنا لی. آپ عام گلی محلے میں رہنے والے لوگوں کو اس سارے تماشے کا, اس ساری فلم کا, اس سارے فلم کے ایکٹرز کا, اس سارے فلم کے ڈائریکشن کا سب کو اندازہ ہے. تو ابھی موقع ہے. جماعت اسلامی کٹ پتلی جماعت نہیں ہے. ہم لوگ کٹ پتلی نہیں بن سکتے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی اصلاح کرے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہی پاکستان کا بہترین مستقبل ہے. اگر وہ آزمائے ہوئے لوگوں کو, اگر وہ استعمال ہوئے لوگوں کو, اور کسی اور ڈھنگ سے, کسی اور طریقے سے عوام کے اوپر براجمان کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم آج آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں, یہ پاکستان میں 8 فروری کے بعد بننے والی حکومت پہلے تو سال 2 سال گزارتی تھی, یہ 6 مہینے نہیں گزارے گی. کیونکہ عوام کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. عوام کو آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. ان کے لیے نہ جینا آسان ہے, نہ مرنا آسان ہے. لوگ سسک رہے ہیں, اور سسکنے والا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا مستقبل کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں. تو آپ اسے زندہ رہنے کا حق دیں, اور خدا کے لیے پاکستان کو نیا تجربہ نہ دیں. عوام کی حکومت بنائیں, محب وطن لوگوں کو آگے لے کر آئیں. یہ لوگ, چاہے وہ نواز شریف ہے, نواز شریف کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہندوؤں کا ٹاؤٹ ہے. اسی نے کہا تھا بمبئی حملے, آج ساری دنیا جانتی ہے. یہ جب اقتدار میں ہوتا ہے اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے, اقتدار سے لندن جانے کے بعد اس کا دوسرا چہرہ ہوتا ہے. یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ بین الاقوامی ایجنسیوں کا اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے, پاکستان کا ثبوت نہیں ہے. اس کا رہنا, اس کا اڑنا, اس کا بچھونا اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان ہے. اسے صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے الگ نہیں بنتے, تو کیا اس طرح آپ عوام کو بیدار کر لیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ جس ملک میں اتنی مضبوط ہو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں, ایک بچہ تھا, اس کی 2 مائیں دعویدار ہو گئی. دونوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے. تو بڑا مسئلہ بن گیا. دونوں نے ایک ہی نشانیاں بتائیں. قاضی وقت کے پاس فیصلہ گیا تو وہ بھی ششپنج میں پڑ گیا. ایک دانا نے کہا کہ میں اس کا حل بتاتا ہوں, اور اس نے اعلان کیا کہ کل اس کیس کا فیصلہ ہوگا. دونوں مائیں اکٹھی ہو گئی. اس نے بچے کو ایک تخت پہ لٹایا, اور جلاد کو اس نے حکم دیا کہ اس کے 2 ٹوٹے کر دو, ایک حصہ ایک ماں کو دے دو, ایک حصہ ایک ماں کو دے دو. اس نے جلاد کو اشارہ کیا کہ 2 ٹوٹے کرو. جس سے جلاد آگے بڑھا, جو حقیقی ماں تھی وہ آگے بڑھی کہ نہیں, خدا کے لیے یہ میرا بچہ نہیں ہے, اسی کو دے دو. آج میں وقت کا فیصلہ ہو گیا, بچہ اس کو دے دو. یہ ملک ہمارا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے. ہم اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. یہ وہی ہے کہ ہم ہر حال میں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ دور کی بات نہیں ہے, بنگلہ دیش کے اندر
30 जमात इस्लामी के लीडरों ने शहादत कबूल कर ली, लेकिन उन्हें लिख के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। और आज मैं भी ये कहता हूं, इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की है, और आज जितनी मजबूत इस्टेब्लिशमेंट और मजबूत फौज की जमात इस्लामी को और पाकिस्तान को जरूरत है, शायद इससे पहले नहीं थी। पूरी दुनिया में एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान कुव्वतें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कमजोर देखना चाहती हैं, लेकिन वाहिद मुल्क की सियासी और मजहबी जमात इस्लामी है जो इसको मजबूत और मुस्तहकम चाहती है। हम हारें या जीतें, हम कौम को इंशाअल्लाह ताला यही बताएंगे कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी फौज है, हमने इसके साथ खड़े होना है। और फौज ने देखा है, अफगानिस्तान का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, सैलाब का मसला हो, जलजिला हो, कोई और आफत हो, जमात इस्लामी और इस्टेब्लिशमेंट एक के बीच पे काम करते हैं। जलजिला हो, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि वाहिद जमात है कि जमात के कारकुन उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाकर और लोगों को रिलीफ का काम देते हैं। सैलाब हो, जमात इस्लामी के कारकुनान उनके साथ कदम मिलाकर उनका साथ देते हैं। तो हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। अभी जैसे मैंने मिसाल दी कि हम वो माँ का किरदार अदा करना चाहते हैं कि बच्चा चला जाए, लेकिन उसे कटता हुआ कोई नहीं देख सकता। हमने इस मुल्क को कटता हुआ देखा है और हम आइंदा नहीं चाहते कि किसी किस्म की तकसीम हो। और मैं ये अफसोस से कह रहा हूँ, ये तमाशबीन सियासी मदारी जो जमातें हैं, जो लीडरशिप है, ये ना मुहिब वतन है, ना इंसाफ पसंद है, ना इस्लाम पसंद है। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सिर्फ अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ नवाज शरीफ को मरियम की लीडरशिप की जरूरत है, जरदारी को बिलावल की लीडरशिप की जरूरत है। वो कहता है इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो इसको कहता है प्राइम मिनिस्टर बना दो। और हम कहते हैं कि मुल्क के जो नौजवान है उनका मुस्तकबिल रोशन करो। इस सिलसिले में हम जो मुक़्तदर पाकिस्तान के हल्के हैं, जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, हम उसके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। इस जद्दोजहद में हम उनके साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे, साथ थे और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम मायूस नहीं है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बेहतरीन मुस्तकबिल है। हम इंशाअल्लाह ताला, और ये हमारी फौज, जो यहूद हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है, हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया का एक बेहतरीन खिता बनाएंगे और यहाँ पर अमन और इस्लाम का इसको गहवारा बनाएंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी दावत पे इधर तशरीफ लाए और हमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया। तो लास्ट में आपसे बस यही सवाल है कि अपने जो आपके नौजवान नस्ल है उनके बारे में उनको एक पैगाम दे दें, ताकि हम फिर पॉडकास्ट को एंड करें और नौजवान तक आपका पैगाम पहुंच जाए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो। बस देखें, नौजवानों को यही है कि मायूस ना हो, उम्मीद से वो बसता रहें, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। आप लोग वसवसों में ना आए और जो ये आज पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ऊपर, उसका मुकाबला करें और जवाब दें। अपने आप को आइसोलेट ना करें,
یہ جو اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان قوتیں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو بروانے کی کوشش کر رہی ہیں، میں نوجوان نسل کو کہتا ہوں اس کا بر وقت جواب دیں. آپ فوجی ہیں، میں فوجی ہوں، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے. جو فوج کے خلاف ایک بکواس کرتا ہے آپ اس کا جواب دیں. یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. جو فوج کے خلاف اور ملک کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی ٹھیک ہے، یہ تھے میرے ساتھ ہمارے گیسٹ ڈاکٹر عامر صدیقی ایم اے 121 سے اور پی پی 152 سے الیکشن لڑ رہے ہیں کے امیدوار بھی ہیں. اور آپ سب سے بھی گزارش ہے آپ لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ کے گلی محلوں میں رہتے ہیں، ان کو نہیں جو لندن میں رہتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان. جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی. اقبال کا خواب سجانا ہے.